بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ابو خیثمہ نے لشکر سے واپس جانے اور اپنی دونوں بیویوں کے صاحبان تیار کرنے اور انہیں چھوڑ کر واپس آنے کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے تھے۔ ابو خیثمہ سے یہ حالات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیثمہ کے لیے کلمہ خیر کہا اور اس کے حق میں دعا کی۔ ابو خیثمہ کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہیں بلکہ اس سے راضی ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کی ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ حجر کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اور لشکر نے وہاں پڑاؤ کیا۔ لوگوں نے وہاں کے کنویں کا پانی بھی پی لیا۔ پھر جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقہ دیکھا تو اپنی لشکریوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کنویں کا پانی بالکل نہ پیو، اس کنویں کے پانی سے نماز کے لیے بھی وضو نہ کرو، اور جو آٹا اس پانی سے گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ، اور رات کے وقت تم میں سے جو کوئی باہر نکلے وہ اکیلا نہ نکلے، اپنے کسی نہ کسی ساتھی کو ساتھ لے کر نکلے۔ بنو سعیدہ کے 2 آدمیوں کے سوا لشکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی رفع حاجت کے لیے نکلا اور دوسرا جس کا اونٹ کھل گیا تھا وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے میں اکیلا چل پڑا تھا۔ بس جو آدمی رفع حاجت کے لیے نکلا تھا اسے راستے میں خناق ہو گیا، اور جو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے ایک ہوا کے زوردار جھونکے نے اٹھا کر ایک کوہستانی سلسلے کے ساتھ دے مارا۔ دوسرے روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس سے نہ روکا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کو ہمراہ لیے بغیر اکیلا نہ نکلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو خناق میں مبتلا ہو گیا تھا دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ دوسرے آدمی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی تندرست ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے اس مقام کے متعلق فرمایا کہ یہ مقام رونے کا ہے، یہاں ان لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے جنہوں نے ظلم کیے اور ان پر عذاب طاری ہوا، لہٰذا جو کوئی اس علاقے میں داخل ہو وہ روتا ہوا داخل ہو اور اس بات سے ڈرتا ہوا اس علاقے میں داخل ہو کہ جو مصیبت اس قوم سمود پر نازل ہوئی تھی وہ کہیں اس پر نازل نہ ہو جائے۔ اس جگہ داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا تھا اور اپنی اونٹنی کی رفتار بھی یہاں سے گزرتے وقت تیز کر دی تھی۔ اس جگہ کے کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہ کیا تھا، اور خداوند تعالیٰ کا مسلمانوں پر ایسا کرم ہوا کہ جب مسلمان وہاں قیام کر رہے تھے تو اسی روز وہاں بارش ہو گئی۔ اسی بارش کا پانی مسلمان اپنے لیے استعمال میں لائے تھے۔ جب اس مقام سے بھی کوچ کر دیا گیا اور لشکر دوبارہ تبوک کی طرف بڑھنے لگا تو ایک آدمی راستے کے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر اس میں کوئی بلائی ہوگی تو خداوند اسے عنقریب تم سے ملا دے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ نے تمہیں اسے نجات دلا دی۔ یہاں تک کہ پھر کسی دوسرے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہنے والے تو ابو ذر غفاری ہیں اور انہوں نے اپنے اونٹ کی رفتار دھیمی کر دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، اگر اس کے اندر خیر کا کوئی جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ہم لوگوں سے ملا دے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ابو ذر غفاری واقعی پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کے اونٹ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ چلنے سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے اپنے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے اسے ہانک کر اپنے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن اونٹ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس رفتار سے نہ چلا جس رفتار سے ابو ذر غفاری اسے چلانا چاہتے تھے۔ یوں اونٹ کے تاخیر کرنے پر ابو ذر غفاری اپنے اس اونٹ سے اتر گئے اور جس قدر اس کا سامان تھا وہ اپنی پشت پر لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پیدل چلنے لگے۔ جب آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر قیام کیا تو کسی نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری اپنا سامان اپنی پشت پر لادے لشکر کی طرف آ رہے ہیں تو ایک شخص نے چلا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک شخص تو ہمارے اس راستے پر بالکل تنہا چل رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ پھر جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابو ذر غفاری ہی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری پر اللہ رحم فرمائے۔ ابو ذر تنہا چلے گا، تنہا رہے گا اور تنہا حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں وہ منافقین کا گروہ جو لشکر میں شامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ رومیوں سے جنگ عربوں سے باہمی جنگ کی طرح ہوگی؟ خدا کی قسم، کل جب ہم رومیوں سے ٹکرائیں گے تو وہ ہم سب کو رسی میں اکٹھے باندھ کر ڈال دیں گے۔ منافقوں کا یہ گروہ اسی قسم کی باتیں مسلمانوں میں کمزوری اور خوف پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص ابن عمیر نے اپنے ان منافق ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ کہیں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا ہی نہ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں کوئی 100 درے مار لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گفتگو کا پتہ نہ چلے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس گفتگو کی وحی نازل ہو گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو ہدایت دے کر منافقین کے اس گروہ کی طرف روانہ کیا۔ عمار بن یاسر ان کے پاس آئے تو ان سے پوچھا، کیا تم اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تھی؟ اس پر منافقین نے انکار کر دیا، اور چونکہ عمار بن یاسر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے یہ منافقین کر رہے تھے، لہٰذا عمار بن یاسر نے وہ ساری باتیں ان سے کہہ دیں جو تھوڑی دیر قبل وہ آپس میں کر رہے تھے۔ اس پر منافقین کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی اور معذرت طلب کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، ورنہ ایسی گفتگو ہم سنجیدگی میں تو نہ کر رہے تھے۔ اس پر قرآن کریم میں ان لوگوں پر ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ، اور اگر ان سے دریافت کرو گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف نکتہ چینی کر کے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ تبوک پہنچے تو حاکم ایلا یوحنا بن روتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا بن روتا سے صلح کی اور اس کا جزیہ قبول کیا۔ اس کے علاوہ اہل جربات اور اہل ارزق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی صلح کی درخواست کی اور جزیہ کی پیشکش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صلح کی اور ان کا جزیہ بھی قبول کیا، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا بن روتا کو ایک تحریر بھی دی تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ یوحنا بن روتا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو چکی ہے۔ ایلا کے حاکم یوحنا بن روتا اور اہل جربات اور اہل ارزق سے صلح کر لینے کے بعد اور ان سے جزیہ قبول کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر عقیدر بن عبد المالک کی طرف روانہ کیا۔ یہ عقیدر بن عبد المالک دوما کا حاکم تھا، مذہباً یہ شخص نصرانی تھا۔ خالد بن ولید کو لشکر دے کر اس خصے کے ساتھ عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے روانہ کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خالد، دیکھو تم عقیدر بن عبد المالک کو گائے بیل کا شکار کرتا ہوا پاؤ گے۔ رات کے وقت برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ عقیدر کے قلعے کے قریب جا پہنچے اور انہوں نے دیکھا عقیدر قلعے کے اوپر موجود تھا اور عقیدر کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیل اپنے سینگوں سے اس محل کا دروازہ رگڑنے لگا تھا۔ اس پر عقیدر کی بیوی نے عقیدر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا پہلے بھی یہاں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ کسی بیل نے تمہارے محل کے دروازے کو ٹکریں مارنا شروع کی ہو؟ اس پر عقیدر نے جواب دیا، خدا کی قسم نہیں۔ پھر اس کی بیوی نے پوچھا، آخر یہ بیل کس کا ہے اور کس نے اسے چھوڑا ہے یہ محل کے دروازے سے آ کر ٹکرائے؟ اپنی بیوی کی یہ گفتگو سن کر عقیدر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا
اس کا بھائی اور دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ ہو لیے تاکہ اس بیل کا شکار کریں جو ان کے محل پر ٹکرے مار رہا تھا۔ جو ہی یہ لوگ اس بیل کا شکار کرنے کے لیے نکلے، خالد بن ولید اور اس کے سواروں سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ عقیدر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ اس مقتول بھائی پر زربفت کی ایک قبا تھی۔ خالد نے اس کے جسم سے اسے اتار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ قبا روانہ کر دی۔ جب یہ قبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو مسلمانوں نے دیکھا وہ نہایت قیمتی اور اچھوتی قبا تھی، اور مسلمان اسے حیرت سے اور چھو چھو کر دیکھ رہے تھے، اس پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم عقیدر کے بھائی کی اس قبا پر تعجب کر رہے ہو؟ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس قبا سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد خالد بن ولید بھی عقیدر اور دوسرے قیدیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عقیدر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عقیدر نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفاہمت کی درخواست کی اور جزیہ دینے کا عہد کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30,000 مجاہدین کے ساتھ تبوک کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا، اور اپنے لشکر کے ساتھ تبوک کی طرف آنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تھا کہ رومنوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکا جائے۔ حقیقتاً رومی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کی کشمکش ابتدائی فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود کچھ عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومیوں کی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات اطلاع کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف وفد کے رئیس کعب بن امیر غفاری بچ کر آ سکے تھے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل بن عمر کے نام بھی دعوتی اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حارث بن امیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم ہرکلیس کے احکام کا تابع تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کا اہتمام کیا تھا اور 3,000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تھی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں۔ موطا کی طرف بھیجنے والے اسلامی لشکر کی کل تعداد 3,000 تھی، لیکن اس کے مقابلے میں دشمن 2 لاکھ کے قریب تھا۔ لیکن سارا عرب اور تمام مشرق وسطیٰ یہ دیکھ کر شرفدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے عجمی قبائل کو بھی جو کسریٰ کے زیر اثر تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنو سلیم اور بنو اشجع، بنو غطفان اور بنو زیبان اسی دور میں دارالاسلام میں داخل ہوئے تھے۔ غزوہ موطا کے دوسرے ہی سال قیصر روم ہرکلیس نے مسلمانوں کو غزوہ موطا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوجیں اکٹھی کرنے لگے تھے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ تبوک کی طرف بڑھے تھے تاکہ مسلمانوں کی دشمن اس متحدہ قوت کو حجاز کی سرحدوں سے باہر ہی روک دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرحدوں پر رونما ہونے والے سارے حالات سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی باخبر رہتے تھے جن کا اسلامی تحریک پر کچھ مخالف یا موافق اثر پڑتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی ان تیاریوں کی معنی فوراً سمجھ لیا اور بغیر کسی تعامل کے قیصر روم ہرکلیس کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر اگر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ کر رہ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھی، دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو مدینہ سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر کے بغل میں چرا گونپ دینے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے 3 خطرات ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا خطرہ غسان کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے ہوتا،
دوسرا خطرہ مسجد زرار تعمیر کر کے مسلمانوں کے خلاف بغل میں چرا گھونپ دینے والے منافقین کی طرف سے ہوتا، اور تیسرا خطرہ سامنے کی طرف سے قیصر روم ہرکولس کی طرف سے ہوتا، جس کے حوصلے ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد بلند ہو چکے تھے اور جس کا دبدبہ تمام دور اور نزدیک علاقوں پر چھا گیا تھا۔ ان تین متحدہ خطروں کی یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصل پک کر تیار تھی، سواریوں اور سرد سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی کمی تھی اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے کر یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی ہے۔ اس لیے اسی حال میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے کوچ کر کے شام کی سرزمین میں تبوک کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا، اور ان 3,000 مجاہدین میں سے صرف 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی، ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت مستضاد تھی، مگر جس عزم صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمر انہیں تبوک پہنچ کر نقد مل گیا، کیونکہ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے متبعین نے مقابلہ پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے جس سے جنگ کی جائے۔ قیصر کے اس طرح سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لینے کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ جنگ موتا میں 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمانوں کی شجاعت اور جرأت مندی دیکھ چکا تھا۔ دوسرے یہ کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ 30,000 کا لشکر جو ان سے نمٹنے کے لیے تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوا ہے، اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ لہٰذا دشمن پر ہیبت چھا گئی کہ اگر 30,000 کے اس لشکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں تو کسی بھی صورت میں ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ لہٰذا قیصر روم ہرکولس اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ قیصر روم ہرکولس کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا، اور بجائے اس کے کہ تبوک سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرحد شام میں داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی و حربی فوائد حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان چھوٹی ریاستوں جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھی، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باز گزر اور تابع امر بنا دیا تھا۔ اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 راتیں قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر اختیار کیا تھا۔ تبوک سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک چشمہ پڑتا تھا، اس کا پانی پہاڑ کے اندر سے نکل کر توڑا بہتا تھا، اور صرف اس قدر پانی وہاں جمع ہوتا تھا جس سے صرف 1 یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سوار سیراب ہو سکتے تھے۔ یہ چشمہ ایک وادی کے اندر تھا جس کا نام مشقق تھا۔ اس چشمے کی طرف سفر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اس چشمے کی وادی میں ہم سے پہلے پہنچ جائیں وہ ہمارے آنے تک اس چشمے کا پانی ہرگز نہ پئیں۔ چند منافق جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس وادی میں پہنچے، چشمے کا جتنا پانی تھا پی گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس چشمے کے پاس جمع نہ پایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس چشمے پر ہم سے پہلے کون پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اس چشمے پر سب سے پہلے پہنچے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے آنے تک اس کا پانی بالکل نہ پئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پہلے پہنچ کر چشمے کا پانی پینے والوں پر لعنت بھیجی اور انہیں بد دعا دی۔ اس کے بعد آپ اس وادی میں اپنی سواری سے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک پتھر کی بیچوں بیچ اس چشمے کا پانی تھوڑا نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے کے نیچے اپنا دست مبارک رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو پانی جمع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چٹان پر چھڑک دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے دعا بھی فرمائی۔ پھر وہ چشمہ ایسی قوت سے پھوٹ کر پانی دینے لگا جیسے وہ رات جیسی آواز ہو۔ لوگوں نے اس چشمے سے خوب پانی پیا اور جتنا سیراب ہونا تھا ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں جو زندہ رہا وہ ضرور سن لے گا
یہ زمین جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے دور دور تک سرسبز اور شاداب ہو گئی ہے۔ تبوک سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو آوان کے مقام پر اترے تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی گئی مسجد ضرار کی اصلیت بتائی گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن وقسم اور عاصم بن عدی کو بلا کر فرمایا، تم دونوں اس مسجد ضرار میں جاؤ جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اس مسجد کو منہدم کر دو اور اسے جلا دو۔